یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ عرب جو تھے وہ دو گروہ میں بٹ گئے. یہاں پہ سورۃ فتح میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے قل للمخلفین من الاعراب يصدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. یہ بڑی صریح آیت ہے. اعراب مخلفین وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ نہیں آتے تھے، ڈر کے مارے کہ کہیں جنگ پہ نہیں جا رہے ہو، جنگ سے بھاگتے تھے. کہا کہ اب تمہیں جب بلائے جائیں گے اولی باس شدید سے لڑنے کے لیے، ایک قوم آئے گی اولی باس شدید. ہم نے اولی باس شدید جو ہے ہم نے بتا دیا کہ پہلے وقت میں صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ میں وہ قوت استعداد تھی، وہ صبر تھی، وہ استقامت تھی کہ وہ شدت کے وقت جو ہے اللہ کے حکم پہ جو ہے نا کھڑے ہو جاتے تھے. اسی مزاج کے، اسی کیٹیگری کے، اسی صفات کے لوگ جو ہے آخر وقت میں دوبارہ آئیں گے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور کہا کہ تمہارے لیے یہ خبر ہے. اچھا، اس آیت کے متعلق مفسرین نے بہت سی باتیں کی، صحابہ کا بہت سے قول ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے جب ہم نے فارس سے یا ان سے جنگ کی، فارس سے جنگ کی، یا کسی نے اس کو جنایت کو سمجھا کہ یہ آیت جو ہے مسلم بن کذاب کے دور میں پوری ہو گئی جب ان سے جنگ ہوئی اس کے لشکر سے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اولی باس شدید ان کو سمجھا کیونکہ وہ لشکر زیادہ طاقتور تھا. لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آیت ابھی پوری نہیں باقی ہے. تو یہ آیت آخری زمانے کے لیے اولی باس شدید صحابہ کی اولاد، مختصر پہ سمجھا رہا ہوں. ید اللہ فوق ایدیہم سے مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہاتھ ان کے بعد پڑ گیا تو ان کی نسل سے جو نکلیں گے ان کے پر بھی اللہ کا ہاتھ ہی ہوگا. اور جس طریقے سے ان کی صفات تھی، شدت پہ کھڑے ہو جانا، صبر استقامت دکھانا، ان کی اولاد میں، آنے والی نسل میں، ان کی ہی چیز میں یہ صفات اللہ تعالیٰ خاص طور پہ عیاں ہوگا کہ وہ بڑی شدت کے وقت کھڑے ہوں گے اور وہی کمانڈ کریں گے. اچھا، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ عرب جو ہے دو حصوں میں ہے. ایک وہ جو بدو تھے پہلے وقتوں میں، اور ایک جو صحابہ رسول اور ان کی اولاد. آج کی دنیا میں بھی یہی دور چلا آ رہا ہے عربوں کا. صحابہ کی اولاد جو صحابہ کی نسل تھی، بعد میں جو بعد میں تابعین ہوئی، تابعین ہوئی، وہ ان میں اکثریت جو ہے اس جذبے کے تحت ان کی پروانوی پرورش ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، دنیا میں پھیل گئے. اور ان کی غالب اکثریت جو تھی وہ ہندوستان چلی گئی، کیونکہ ہندوستان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں ثعبان مولہ سے ایک حدیث روایت کی، حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے بھی روایت حدیث ہے، جس میں فرمایا ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دے گا. ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور ایک وہ گروہ جو غزوہ ہند کرے گا. یہ بات تو پکی ہے. تو صحابہ اس حدیث کو لے کر جو ہے، ایک تو قسطنطنیہ کی حدیث کو لے کر صحابہ کی کافی لشکر جو ہے قسطنطنیہ کی جہاد میں شریک رہا، اور ایک جو لشکر جو ہے صحابہ کا جو ہے زیادہ تر گروہ وہ چونکہ ہندوستان میں جہاد کرتے رہے اور تبلیغ کے لیے بھی، یعنی دعوت اشاعت تبلیغ کے لیے بھی جاتے رہے اور جہاد کے لیے نیت سے بھی جاتے رہے، تو صحابہ کی غالبیت جو اکثریت کی اولاد تھی ہندوستان میں جا کے بس گئی. اب آپ کو میری بات کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ صحابہ کی اولاد کی جو اکثریت جو تھی وہ ہندوستان میں جا کے بس گئی. اب ہوا یہ کہ جب 47 میں پاکستان قائم ہوا 47 میں، تو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو تو صبح صبح پتہ چل گیا کہ پاکستان قائم ہوا، رات کے 12 بجے کے بعد ان کا کوئی بھی یعنی 10% 50% حصہ ہوا پاکستان بنانے کی. یہ حقیقت ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے بزرگ یہاں کے مقیم نہیں تھے، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا. مطلب اتنا کوئی خاص ان کی طرف سے جدوجہد پاکستان کی اس خطے میں جہاں پاکستان قائم ہوا نہیں تھا. سندھ میں جو ہے تقریباً ایک ووٹ کا فرق تھا مسلم لیگ نون اور کانگریس کے بیچ میں، 1 یا 2 ووٹ کا،
اور جو پنجاب تھا اس میں تو یونیسیف کی گورنمنٹ تھی. اوپر جو فرنٹیئر جو آج خبر خبرستان کھلاتا ہے اس میں سرحد گاندھی کھلانے والے جو ہے پاجا خان ان کے بھائی کی حکومت تھی. اور بلوچستان چونکہ اس میں آزاد ریاستیں زیادہ تھی تو ان کو بھی مطلب پاکستان کی طرف راغب کیا گیا بعد میں. تو گویا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں جو کردار تھا وہ اکثر مہاجرین کا تھا. اصل بات یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان بنا کس لیے, پاکستان بننے کا راز کیا ہے. اور اس حوالے سے میں یہاں اقبال کا شعر بھی کوٹ کرتا ہوں, علامہ اقبال کا. کافی مطلب اس کو جو ہے شعر کو جو ہے کافی بڑے جو اسکالرز ہیں آج کل کے انہوں نے بھی بات کی, اور لوگوں کا یہی اقبال کے شعر میں کہنا بھی یہی ہے. کہتا ہے, عربی فارسی کا شعر ہے, اس کا اردو میں لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. قدر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بورو, کاروان زی وادی دور و دراز آیت برو. سرزمین حجاز کے صحرا سے زمانے کا خضر ظہور کر دیا, یعنی ہونے والا ہے, یہ کر دیا جائے. اشارہ ہے امام مہدی کی طرف. اس دور دراز وادی مشرق سے کوئی قافلہ سفر پہ روانہ ہونے والا ہے. کہ نہیں, یہ جو ہے احیاء اسلام کی جو تحریک ہے, وادی جو مشرق کی طرف جو اشارہ ہے وہ یہی جو سندھ کی جو انڈس وادی ہے اس کی طرف ہے. اب یہ چیز کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان بنتے وقت جن لوگوں نے جد و جہد کی, علامہ اقبال کا ساتھ دیا, ان کا مقامی لوگوں سے تعلق نہیں ہے, وہ جو مہاجرین تھے ان کا تعلق ہے. وہ انہوں نے پاکستان بننے کے حصے میں جو کردار ادا کیا اور کسی نے نہیں ادا کیا. اگر وہ نہیں ادا کرتے پاکستان کبھی نہیں بنتا, یقین کریں. یہ حقیقت ہے. جو ہمارے اردو بولنے والے آئے ہیں ہندوستان سے, وہ در حقیقت پاکستان کے بانیان ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں. اسی لیے جو بزرگار ہے, جو اہل دین ہے, ان میں میرے بھی ایک شیخ اور مرشد ہے, ہمارے پیر طریقت شیخ ابراہیم نیاس القولخی, سنیغال کے ہیں حالانکہ وہ, اور وہ کوئی 60 کی شاید دہائی میں پاکستان کراچی آ کے گئے. انہوں نے خاص طور پہ اہل کراچی والوں کو جو ہے نا ایک نویز سنائی تھی. بڑے بزرگ ہیں ہمارے شیخ طریقت, شیخ تیجانی سلسلے میں. انہوں نے کہا تھا, عربی میں شعر ہے, کراچی بها خلفت اہل مودتی ہم نصر الدین النبی فعال, کہ میں نے کراچی میں اپنے چاہنے والوں کو چھوڑا ہے, انہوں نے ہی دین کی حقیقت میں نصرت کی ہے. اور یہ شیخ ابراہیم کا مشہور قول ہے, یعنی ان کی مصرع ہے ان کی شاعری کا. تو یہ جو کراچی جو میں اہل مہاجرین آباد ہے, یہ کون ہے؟ یہ آپ کو ملیں گے صدیقی, عثمانی, فاروقی, سادات, ہاشمی, انصاری, قریشی. آپ چلے جائیں پورے کراچی میں, آپ کو جو اردو اسپیکنگ والے ہیں انہی ذات قوم سے ملیں گے. تو یہ کون ہوئے؟ یہ عرب ہیں. یہ اصل عرب ہیں جو کسی زمانے میں ہندوستان ان کے آباء و اجداد چلے گئے تھے, وہاں آباد ہوئے. مقصد ان کا دین اسلام کی خدمت کرنا تھا. اور پھر اللہ نے اس کریم کو نکال کے ہجرت کر کے, کیونکہ وہاں اسرائیل بن رہا تھا نا, پلاننگ تھی, یہاں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اب ہم دوبارہ سے اہل شدید جو اولی بأس شدید ہے ان کو اکٹھا کیا جائے گا یہاں لا کر. یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا, کہ ہندوستان میں صحابہ کی جو اولاد تھی اصل, ان کو دوبارہ سے ہجرت کرا کے اور اس خطے میں بنایا جائے تاکہ یہ ایک آزاد ریاست بنے. اور پھر جو ہے دوبارہ سے جب وقت آئے تو یہ لیڈ کرے وہاں جا کر, کہاں؟ دوبارہ عربستان میں, اپنی اصل پہ جا کر. کیونکہ اصل میں تو یہ صحابہ کی اولاد ہے نا سارے کے سارے, جن کو میں نے گنوا دیا آپ کو. اور پھر جو ہے انہوں نے ہی نصرت دینی ہے دین کو. دیگر اقوام بھی لوگ آئیں گے مسلمان کے, شامل ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن لیڈ یہ کریں گے, کمانڈ یہ کریں گے. اب ان کے بیچ میں صرف جو فرق رہ گیا نا وہ رہ گیا زبان, وہ ڈسکنیکشن ہے ابھی تک. جس دن
ہمارے اہل کراچی کے لوگ عربی زبان کو اپنا لیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کمانڈ بھی دے دے گا کہ جاؤ اب لیڈ کرو، کیونکہ صحابہ کی اولاد یہی ہے، انہی کے لیے پاکستان بنا تھا، اسی غرض کے لیے پاکستان بنا تھا، تاکہ آگے جو ہے فیوچر کی جو پلاننگ ہے انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور یہاں سے پھر لشکر نکلنا ہے، وہاں جا کر اس گریٹر اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور یہ سورۃ فتح میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آگے جو ہے، میں نے اس کو پچھلی پروگراموں میں بھی اس کا ڈسکس کیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس کو بتا دوں گا آپ کو، کہ اصل میں صحابہ کی اولاد تھی، صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد ہے، انہوں نے ہی آگے جا کے گریٹر اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ تمام مصیبتوں کے بعد بھی یہ شہر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں روز سو کے لوگ قتل ہوتے تھے، روز بے گناہ سو لوگ جو مار دیے جاتے۔ کسی دنیا میں کہیں اور ایسا شہر ہو تو کبھی سے خالی ہو جائے، فارغ ہو جائے، لیکن کراچی کے یہ امتیاز ہے کیونکہ صحابہ کے اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس شہر کو ابھی بھی جو ہے نا پناہ گاہ بنا رکھا۔ تو یہ اصل مقصد تھا پاکستان بنانے کا، جو آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پاکستان اور ہندوستان کی مثال جو ہے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ ریاستوں کا جو ہے مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنائی۔ ہندوستان کے متعلق بھی ریاست کے متعلق ایک اللہ نے مثال دے کے بتائی، اور پاکستان کے متعلق بھی مثال دے کے سورۃ کہف میں جس کو جمع کیا ہے۔ لیکن بننے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا وہ گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہجرت کرتے ہوئے ہندوستان چلا گیا تھا، بہترین گروہ تھا، وہ وہاں رہا، نشر اشاعت کرتا رہا، دین کی خدمت کرتا رہا۔ اب وقت آیا ہے کہ پلاننگ اللہ کی پلاننگ تھی کہ ان کو دوبارہ سے نکال کے دوبارہ یہاں لایا جائے، بسایا جائے ایک نئے شہر میں، تاکہ یہ پھر آگے جو ہے لیڈ کرے، آگے جا کے کمانڈ کرے، لیڈ کرے۔ یہ صحابہ کے ہی گروہ ہے۔ اب جو عرب بدو ہے، حدیث میں آیا ہے نا کہ بدو جو ہے آخری زمانے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، وہ اس چیز سے ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں کہ کوئی جنگ نہ ہو، کوئی قتال نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی شروع سے جو ہے نا ان کی جبلت میں یہ چیز ہے، ان کی خاصیت میں یہ صفات میں یہ تھی، آئندہ بھی ہوں گی۔ ان کو ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر وہ گروہ آئے گا اولی بأس شدید، یا تو تم سے وہ لڑے گا یا تم کو سلامتی دے گا، یعنی سلامتی اس لیے دے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم یہودیوں سے ہم نپٹیں گے، ہم جا کے دوبارہ سے جو ہے فتح کریں گے اور ان کو جو ہے نا مار بکائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ ایریا تک جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نا جھنڈا اسلام کا داڑ دیں گے۔ یہ آخری زمانے کی میں آپ کو ابھی سے خبر بتا رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔